آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، یہ شہر مواسات، شہر فیہ یزاد رزق المومن اور شہر رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اس میں سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بغرض زیادہ ثواب ملنے کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں 32 آیات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک آیہ طیبہ یہ ہے کہ رب لم یزل نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کچھ علماء کرام یہاں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو با جماعت ادا کرو، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے 32 آیات طیبہ میں نماز کی معیت میں زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا، یعنی جیسے نماز مسلمان پر قطعی فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی صاحب نصاب آدمی پر ادا کرنا قطعی فرض ہے۔ تو نماز کی فرضیت جیسے قطعی ہے، فرض عین ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض عین ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے جیسے نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ ہاں، باوجود نصاب ہونے کے، شرائط ادا پائے جانے کے، شرائط وجوب پائے جانے کے، زکوٰۃ کو کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق فاجر ہے۔ اور زکوٰۃ یہ کب فرض ہوئی؟ چنانچہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کو رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت پر فرض فرمایا، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور دوسرے نمبر پر عبادت زکوٰۃ ہے، تیسرے نمبر پر عبادت روزہ ہے، اور چوتھے نمبر پر عبادت حج ہے، اور اس کے بعد پھر عمرہ ہے۔ فقہائے کرام نے یہ عبادات میں ترتیب ذکر فرمائی ہے، جس میں دوسرا نمبر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق رب لم یزل نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیہ طیبہ میں تو رب لم یزل نے فرضیت کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں وعید بھی بیان فرمائی کہ جو
باوجود اس بات کے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید کیا ہے؟ چنانچہ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، یعنی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیارے محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ بشارت ویسے تو خوشخبری دینے کو ہوتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے فعل کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہلا کر پھر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، پھر جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سونے اور چاندی کو پلیٹیں بنا کر ان پلیٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ رب کائنات ہر مومن کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کی آگ میں سونے اور چاندی کو پلیٹیں بنا کر گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان گرم پلیٹوں کے ساتھ ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے سنبھال کر سینچ کر رکھا تھا، تو اب چکھو اس چیز کو جس کو تم نے اپنا خزانہ بنا کر رکھا تھا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب لم یزل نے 3 اعضاء کا کیوں ذکر کیا کہ فتقوا بہا جباہہم، کہ ان گرم پلیٹوں سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، جنوبہم ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو۔ ان 3 کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب سائل یا مستحق ان سے مانگتا تھا تو وہ پیشانی پھیر لیتے تھے، اپنے پہلو پلٹ لیتے تھے اور ان کو اپنی پیٹھ دکھا کر چل پڑتے تھے، تو چنانچہ ان کا زیادہ دخل ہے، اس لیے ان اعضاء کو داغا جائے گا۔ رب کائنات ہر مسلمان کو اس سے پناہ عطا فرمائے، اور ہر صاحب نصاب اور صاحب استطاعت اور زکوٰۃ دینے کا اہل ہونے والا اللہ کریم اس کو اپنی توفیق سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک آیہ طیبہ فرضیت کے متعلق میں نے عرض کر دی، اور ایک آیہ طیبہ وعید میں کہ جو نہ ادا کرے تو اس پر کیا وعید ہے۔ اب ذرا احادیث طیبہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کیا فرماتی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سونے اور چاندی کا مالک جس نے دنیا میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ نکالی ہوگی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو جہنم میں کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس دن جب دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اللہ کریم اس کے لیے تو یہ سزا مقرر کرے گا، اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، اور اللہ کریم لوگوں کا فیصلہ فرماتا رہے گا۔ جب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، آخر میں اس بندے کو یا تو جنت کا راستہ دیا جائے گا اور یا پھر جہنم کا راستہ دیا جائے گا،
اور اس کے لیے یہ سزا مقرر کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس سے تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یہ ایک حدیث پاک۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کو بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو صاحب مال اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن رب کائنات اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دے گا۔ اور گنجا سانپ بھی کون سا؟ جس کے ماتھے پہ 2 کالے نقطے ہوں گے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 کالے نقطوں والا سانپ بہت زبردست زہریلا ہوتا ہے، تو اس سانپ کو بھی اسی طرح بنایا جائے گا، اور پھر وہ سانپ کیا کیا جائے گا؟ اللہ کریم اس سانپ کو اس صاحب مال کے گلے میں توق بنا دے گا۔ توق بنا کر پھر وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں میں صاحب مال کو دبا کر کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس مال سے تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے گویا اس آیہ وعید کی تشریح میں اپنے ارشاد گرامی فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جو صدقہ ادا کرتا ہے، پھر صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبی ہوتا ہے اور ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے۔ صدقہ واجبی کی پھر آگے متعدد قسمیں ہیں، عشر بھی صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے، 20واں بھی صدقہ واجبہ ہے، صدقہ فطر بھی صدقہ واجبہ ہے، لیکن یہاں ذکر زکوٰۃ کا ہو رہا ہے، تو زکوٰۃ کے صدقہ کو ادا کوئی کرے یا کوئی نفلی صدقہ کا ادا کرے، اگر نفلی صدقے کی یہ فضیلت ہے تو پھر واجبی صدقہ ادا کرنے کی رب کائنات اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں موجود تھا اور حضرت ابو الدرداء، یہ صحابی کا نام ہے، حضرت ابو الدرداء، وہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں موجود تھے۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون وہ بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کریم ان گنت گنا اس کے قرضے کو بڑھا دے گا اور اس کو ثواب دے گا، اور اللہ کریم رزق کو بند کرنے والا ہے، رزق کو کھولنے والا ہے، اور اسی کی طرف تم رجوع کرنے والے ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کریم بھی ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ کریم تو بہت غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رب تم سے قرض مانگتا ہے، اس لیے نہیں مانگتا کہ رب کو ضرورت ہے، بلکہ رب تم سے قرض مانگ کے اس قرض کے بدلے تمہیں رب جنت عطا کرتا ہے۔ اب حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں، ایک عالی ہے اور ایک سافل ہے، یعنی ایک اعلیٰ درجے کا ہے ایک کم درجے کا ہے، میں دونوں باغ رب کے نام پہ قربان کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں اپنا دست حق پرست عطا فرمائیں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں دونوں باغ رب کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسا کریں، ایک باغ اللہ کے نام پہ قربان کر دیں، ایک باغ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں۔ حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے، جو اعلیٰ باغ ہے وہ اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کیا اور تھوڑا باغ میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عہد کر کے حضرت ابو الدرداء جاتے ہیں اپنے باغ میں، تو ان کی گھر والی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کھجور کے پودوں کے نیچے گھوم رہی ہے اور پھل لے رہی ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ میں نے تو پیارے آقا سے یہ عہد کر لیا ہے۔ اب وہ بھی تو سرکار کے عہد میں عورت تھی اور سرکار کی صحابیہ تھی۔ ابو الدرداء
आशिक रसूल की बीवी थी, वो अर्ज करती हैं कि ऐ मेरे घर वाले, तूने जो तिजारत की है अल्लाह तेरी तिजारत को नफ़ा दे, और जो तूने अल्लाह से लिया है अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। फिर क्या किया, ये नहीं कि जो ले लिए थे वो ले गए, नहीं, बल्कि जो उनके मुंह में थे दाने वो भी डलवा दिए बच्चों के मुंह में, जो थैलों में या बंद करके चुन लिए थे वो भी डलवा दिए। उस बाग से निकल करके ये अल्लाह का हो गया है और दूसरे बाग में चले गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया, जन्नत में सैर करने के लिए, तो जन्नत के दरवाजे पर मैंने लिखा देखा, अस्सदका तो बेअशरे अमसालिहा वल कर्जो समानियता अशरा, कि जो सदका है उसका सवाब 10 गुना है, जो कर्ज है उसका सवाब 18 गुना है। तो मैंने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जिब्राइल, ये अजीब बात है, इसकी वजह क्या है कि सदके का सवाब तो 10 गुना है लेकिन कर्ज का सवाब जो है वो 18 गुना है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह यह है कि सदका लेने वाले के पास कुछ ना कुछ पहले होता है फिर सदका मांगता है, कर्ज लेने वाले के पास तो कुछ होता ही नहीं है, और उसके साथ जो हमदर्दी करता है, रब अपनी मखलूक के साथ हमदर्दी करने वाले को 18 गुना सवाब अता फरमाता है। तो ये सदका की फजीलत भी आ गई, और एक इंसान के साथ हमदर्दी की फजीलत उससे भी ज़्यादा रब्बे कायनात अता फरमाता है। और एक और हदीस पाक भी सुनिए कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन हिलने लगी, ज़मीन थरथराने लगी। रब ने इसके ऊपर पहाड़ों को पैदा किया तो फिर ये ठहर गई। अब फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, पहाड़ों से भी कोई चीज़ सख्त है तेरी मखलूक में? रब ने फरमाया कि हाँ, पहाड़ों से ज़्यादा सख्त जो है वो लोहा है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, लोहे से भी सख्त तेरी मखलूक में कोई चीज़ है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि हाँ, इससे भी सख्त चीज़ है आग, क्योंकि आग लोहे को भी पिघला देती है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, आग से भी कोई अशद चीज़ है, सख्त चीज़ है? रब्बे कायनात ने फरमाया, हाँ, पानी सख्त है, जो पानी आग को भी बुझा देता है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इस पानी से भी कोई सख्त चीज़ है तेरी मखलूकात में? अल्लाह करीम ने फरमाया, हाँ, पानी से भी सख्त चीज़ है, वो हवा है। और फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, हवा से भी कुछ सख्त चीज़ है तेरी मखलूक में? रब्बे कायनात ने फरमाया, हाँ, मेरी प्यारे महबूब की उम्मत का वो आदमी जो दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ से छुपा कर दे, उसको मैं इतना अजर अता करता हूं कि तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजर करता। तो ये रब्बे कायनात अहादीस तैयबा में ये नफली सदकात समझ लें या वाजबी सदकात, मुतलक सदक़े की बात है, और सदकात देने की ये खुशखबरियाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। और फिर ये जो सदकात हैं, ज़कात हो या सदका फ़ित्र हो, ये कुछ ज़वाते कुदसिया पर वाजिब नहीं हैं वो अल्लाह के बड़े मुकर्रब, लेकिन उन पर वाजिब नहीं है। वो कौन है? वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। क्यों? इसलिए कि लोगों के माल से ज़कात क्यों रब्बे कायनात निकालने का हुक्म अता फरमाता है कि लोगों के मालों से ज़कात निकाल कर उनके मालों को पाक किया जाए, फिर मालों के वास्ते से साहिबे माल को पाक किया जाए। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अमवाल तो हैं ही पाक, और फिर उनको पाक करने का तो तसव्वुर ही नहीं, बल्कि वो तो वो ज़वाते कुदसिया है कि जो दूसरों को पाक करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं। बल्कि हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा ज़कात की खजूरें जमा हुई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो बचपने की हालत में तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक दाना उठाकर मुंह में डाल दिया। सरकार ने फरमाया, कख कख या औसाखुन्नास, कि ऐ बेटे, इसको फेंक दो।
یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، اور میرے اور میری آل پر اس بات کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، اور ہماری عظمت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم یہ کھائیں، بلکہ یہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ سیدات پر بھی حرام ہیں، بنو ہاشم پر بھی حرام ہے، اور حتیٰ کہ ان کے آگے موالی پر بھی حرام ہے، ان کے جو نوکر موالی ہوں گے ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عظمت سادات کا تقاضا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ، یہاں پھر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ انبیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قرآن کریم میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ کریم نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اب یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ رب نے مجھے وصیت کی ہے زکوٰۃ دینے کی۔ اب یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں جو ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ یہاں زکوٰۃ سے مراد علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ پیارے عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ان تمام کاموں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے جو شان نبوت کے خلاف ہیں، تو شان نبوت کے خلاف کام مجھے نہ کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں اس دنیا پر رہوں۔ تو اس زکوٰۃ سے وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے جو عام لوگ دیتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا ویسے لغوی معنی ہے پاک کرنا، بڑھنا۔ اب اسی لغوی معنی سے ایک وہم کا ازالہ بھی عرض کرتا جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ اس زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا، کہ جب تم مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، نہ اس پر کسی چور کا ہاتھ ڈل سکتا ہے، نہ کسی ڈاکو کا ہاتھ ڈل سکتا ہے، اگر اس کو آپ چٹیل میدان میں بھی رکھ دیں رب کائنات اس کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ شریعت محمدی کے لحاظ سے وہ بندہ کہ جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کا کیا مطلب؟ نصاب ایک نصاب کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک نصاب وہ ہے کہ جس نصاب والا بندہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی ادا کرے گا۔ ایک نصاب وہ ہوتا ہے کہ جس میں زکوٰۃ تو نہیں دے گا لیکن صدقہ فطر اور قربانی دے گا، اور ایک وہ نصاب ہے جس میں وہ سوال نہیں کر سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ کسی سے لے سکتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو لے سکتا ہے دے نہیں سکتا۔ اب جو لے سکتا ہے دے نہیں سکتا وہ تو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس نصاب سے بھی کم پیسے ہوں، مثلا 10,000 ہو، 5,000 ہو، اور اس کے بال بچوں کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا ہو، تو وہ مستحق ہے، وہ زکوٰۃ، صدقہ فطر یا عشر وغیرہ لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپیہ ہے، 60,000 روپیہ ہے، 70,000 روپیہ ہے، ماہانہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ نہ تو زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس نصاب نہیں ہے، اور نہ لے سکتا ہے کیونکہ اس کا گزارا بہترین ہو رہا ہے، اور اس کے گزارے کے لیے رب کائنات اس کو ہر ماہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ نصاب کہ جو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور اسی طرح قربانی وغیرہ ادا کرے گا، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو۔ اب اگر اس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس پر سال گزر گیا ہے، اس کی حوائج اصلیہ سے فارغ ہے، تو وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہے، زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر اس پر سال نہیں گزرا، اب زکوٰۃ کا دینے کا اہل تو نہیں ہے، لیکن قربانی آ گئی تو قربانی ادا کرے گا کیونکہ صاحب نصاب ہے، اور رمضان شریف آ گیا تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ تو یہ بندہ کہ جو صاحب نصاب ہو، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کے ملک میں ہو، اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، اور اس کے حوائج اصلیہ سے بھی فارغ ہو وہ
وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، تو یہ بندہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس نصاب ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، قربانی یا صدقہ فطر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، کیسے؟ ان کے پاس چاندی نہیں ہے، ان کے پاس چاندی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بھی نہیں ہے، ان کے پاس ایک گائے ہے جس کا وہ دودھ پیتا ہے۔ اب دودھ پینے والی گائے یہ حوائج اصلیہ سے نہیں ہے، کیونکہ دودھ پینا یہ زندگی اس پر قائم نہیں ہے، کھانا پینا اس پر زندگی قائم ہے، دودھ پینا تو اضافی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے پاس ایسی گائے یا بھینس رکھتا ہے جس کا دودھ پیتا ہے تو وہ گائے یا بھینس اگر اتنی مالیت کی ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہے، تو وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے گا، قربانی بھی ادا کرے گا۔ اگر سال بھر اس کے پاس ہے تو پھر اس پر وہ زکوٰۃ بھی دے گا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس زمین ہے 10 مربع ہے اور ہمارا اتنا قرض ہے، اب ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عشر۔ یہ جو اس کے پاس زمین ہے، یہ زمین اس کی زراعت کے لیے ہے، جب اس کی زراعت ہوگی، اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، تو کھیتی باڑی میں جو اس کو آمد ہوگی اس کا عشر ہے، لیکن اس زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی زمین کی آمد پر عشر ہوگا۔ اور وہ عشر جو ہے، عشر اور زکوٰۃ میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ قرضے کو منہا کر کے ادا کی جائے گی۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے 20 لاکھ مالیت کی ہے، پیسہ ہے، اور اس کا 10 لاکھ قرضہ ہے، تو 10 لاکھ قرضہ اس سے منہا کر کے 10 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن عشر، اگر ایک بندے کے اوپر کروڑ روپیہ قرض ہے اور اس کی 1 بوری چنے کی یا 1 بوری گندم کی ہوئی ہے، تو وہ 10 کلو اس گندم یا چنے سے ادا کرے گا، اس سے قرضہ نہیں منہا کیا جائے گا، کیونکہ عشر جو ہے یہ زمین کی پیداوار پر ہے، آدمی کی آمدنی پر نہیں ہے، اور زکوٰۃ آدمی کی آمدنی پر ہے، اس لیے اس سے قرضہ منہا کیا جاتا ہے۔ اور پھر بڑی بڑی مذہبی تنظیمیں یا بڑے بڑے ادارے یا سیاسی تنظیمیں کیا کرتی ہیں، وہ ماہ رمضان کے مہینے میں دسترخوان لگا دیتی ہیں، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور غربا کو کھانا کھلاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ٹی وی پر اور ٹی وی کی اسکرین پر لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگ پھر دیکھتے ہیں بھئی بڑی عجیب تنظیم ہے، بہترین، لوگوں کو غریبوں کی پروری کر رہی ہے، تو پھر وہ لاکھوں روپے ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا دوسرے صدقات کی مد میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو وہ دسترخوان لگاتے ہیں یا ہسپتال بناتے ہیں زکوٰۃ سے، یا کوئی رفاہی کام کرتے ہیں زکوٰۃ سے، یہ ہرگز نہیں ہوتے۔ جو دیں گے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں تملیک شرط ہے، مستحق کو مالک بنانا۔ جب تک مستحق مالک نہیں بنے گا اتنے تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب ایک ہے تملیک اور ایک ہے اباحت۔ تملیک اور اباحت میں فرق ہے۔ تملیک کس کو کہتے ہیں؟ تملیک یہ ہے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ کا 1000 روپیہ کسی مستحق کو دیتا ہے، بھئی یہ تیرا ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں تجھے دیتا ہوں۔ اب اس نے اب 1000 روپے سے اپنا تعلق اس طرح منقطع کر دیا کہ اب وہ 1000 روپے میں تصرف نہیں کر سکتا، تصرف اب کرے گا تو وہ مستحق کرے گا، ہر لحاظ سے اس کو تصرف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ہے مالک بنانا۔ اور ایک ہے اباحت۔ اباحت کیا ہے کہ مثلا آپ زکوٰۃ سے روٹی لے لیں، سالن لے لیں، کھانا لے لیں، اور فقیر مستحق کو کہیں بھئی یہ کھا لو۔ اب آپ نے جو کھانا اس کو دیا ہے، جیسے دسترخوانوں پر کھلایا جاتا ہے، تو جو کچھ اس نے کھا لیا، باقی وہ رکھ جاتا ہے۔ کبھی ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کھانا لپیٹ کے اپنے ساتھ لے جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو اباحت کہتے ہیں۔ اباحت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ تملیک سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح بڑے بڑے ہمارے معاشرہ میں ہسپتال، اور ہسپتالوں میں بڑی بڑی مشینیں اور لیبارٹری میں یہ چیزیں اسی زکوٰۃ کے پیسے سے لگائی جاتی ہیں، بے مستحقوں کا علاج ہوگا، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ تملیک نہ کی جائے۔ اور پھر
یہ زکوٰۃ چونکہ عبادت کے اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا ہے فقہائے کرام نے فرمایا ہے دوسرے نمبر کی عبادت ہے. پہلے نمبر کی عبادت نماز ہے اور دوسرے نمبر کی عبادت زکوٰۃ ہے. پھر کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں غلط، مثلا سود کا کاروبار کر لیا یا سٹے کا کاروبار کر لیا، اس سے جو آمد ہوئی اس سے پھر زکوٰۃ نکالی، ہمارا پیسہ حلال ہو گیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. جب ابتدا سے وہ پیسے کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہی غلط ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ پیسہ اس کی ملک میں ہی نہیں آیا. جب ملک میں نہیں آیا، جس کا مالک ہی نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ وہ کیسے ادا کرے گا؟ اور پھر یہ بھی دیکھا ہے ہمارے معاشرہ میں کہ بھئی سود کے پیسے لے کر اور غلط طریقے سے پیسے حاصل کر کے قرآن پاک کا وہ درس قائم کر دیا، پھر اس آدمی کو اسی سے تنخواہ دی. تو اس سے سود کا پیسہ حلال نہیں ہوتا، سود کا پیسہ حرام ہی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک معمولی بات عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک لقمہ سود کا کھائے گا تو وہ اس طرح سمجھے جیسے میں نے کعبۃ اللہ میں اپنی سگی والدہ کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کی ہے، الیاذ باللہ. تو اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان وہ اس کاروبار پہ اڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے لیے یہ لقمہ تر ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں اس سے دلی طور پر نفرت عطا فرمائے اور ہم اس سے دور ہو جائیں اور ہمارے رگ و ریشہ میں یہ پیسہ نہ جائے اور نہ ہم اپنی اولاد کو کھلائیں تاکہ ہماری اولاد فرمانبردار رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والی رہے.